بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمۃ فی بیانی بعض مصطلحات علم الحدیث مما یکفی فی شرح الکتاب من غیر تطویل و اتناب۔ علم حدیث کی بعض اصطلاحات کی وضاحت میں یہ مقدمہ ہے، اور وہ اصطلاحات کافی ہیں فی شرح الکتاب، کتاب کی وضاحت کے لیے، من غیر تطویل و اتناب، بغیر تطویل کے اور بغیر اتناب کے۔ یعنی اس مقدمے میں اصول حدیث کی بعض اصطلاحات کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے تاکہ کتاب سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اور یہ اصطلاحات تطویل کے بغیر ہے اور اتناب کے بغیر ہے۔ تطویل کا معنی یہ ہے کہ معنی مقصود کو ادا کرنے کے لیے ایسی عبارت لائی جائے جو معنی مقصود پر دلالت کرنے سے زائد ہو، یعنی معنی مقصود پر اس کی دلالت ہو، معنی مقصود پر دلالت کرنے کے بعد بھی وہ عبارت زائد ہو، اور اس زائد عبارت کے اندر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جبکہ اتناب کہتے ہیں کہ معنی مقصود و مطلوب کو ایسی عبارت کے ساتھ بیان کیا جائے کہ وہ عبارت معنی مقصود پر بھی دلالت کر رہی ہو اور کسی اور معنی پر بھی دلالت کر رہی ہو، لیکن اس کے اندر وہ معنی جو ہوتا ہے، جو معنی مقصود کے علاوہ معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تطویل کے اندر جو زیادتی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اتناب کے اندر جو زیادتی ہوتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت، مزید اس کی تشریح دروس البلاغہ میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیجئے۔ یہاں پر جو اصطلاحات بیان کی گئی ہیں وہ بغیر تطویل کے ہیں اور بغیر اتناب کے ہیں، یعنی اس میں زیادہ وضاحت نہیں ہے، صرف اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ کتاب سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اب کتاب سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ کتاب سے مراد مشکوٰۃ المصابیح ہو، چونکہ اس کے اندر حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، پھر اس کا حکم لگایا گیا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب کوئی کتاب مشکوٰۃ شریف پڑھے گا اور اس کو اصطلاحات معلوم نہیں ہوں گی تو مشکوٰۃ شریف سمجھنے میں اس کو دشواری ہوگی۔ اس دشواری کو دور کرنے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مقدمہ لکھا۔ تو الکتاب سے مراد یا تو مشکوٰۃ شریف ہے کہ مشکوٰۃ شریف سمجھنے کے لیے یہ مقدمہ لکھا گیا، یا پھر الکتاب سے مراد خود مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح جو آپ نے مشکوٰۃ المصابیح کی لکھی، جس کا نام لمعات التنقیح ہے، وہ مراد ہے۔ یعنی یہ مقدمہ جو لکھا گیا اس وجہ سے لکھا گیا تاکہ مشکوٰۃ شریف کی جو شرح ہے لمعات التنقیح وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ الغرض الکتاب سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں۔ آگے حدیث کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تعریف الحدیثی اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و تقریرہ۔ جان لیجئے کہ حدیث جمہور محدثین کی اصطلاح میں بولی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، افعال پر اور آپ کی تقریرات پر۔ یعنی حدیث جب بولی جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کیا گیا ہوگا، یا آپ کا فعل مبارک ذکر کیا گیا ہوگا، یا تقریر ذکر کی گئی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قول تو بالکل واضح ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہو کہ آپ نے یہ فرمایا یا اس چیز کا حکم دیا یا اس چیز سے منع کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ذکر کیا گیا ہو، جیسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دستی کا گوشت کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں بلکہ فعل ہے۔ یا اسی طرح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ذکر کی گئی ہو۔ تقریر کا معنی کیا ہے؟ خود مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وَمَعْنَى التَّقْرِيرِ أَنَّهُ فَعَلَ أَحَدٌ أَوْ قَالَ شَيْئًا فِي حَضْرَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ۔ تقریر کا معنی یہ ہے کہ کسی سے مراد صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کوئی بھی صحابی ہو، کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا، او قال شیئا، یا کوئی بات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں بولی، ولم ینکرہ، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس کام کرنے سے بھی منع نہیں کیا یا وہ بات بولنے سے منع نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، ولم ینہاہ، اور نہ اس کو روکا، عن ذالک، اس فعل سے یا اس بات سے، بل سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وقررا، اور اس کو پختہ کر دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام یا وہ بات بالکل جائز ہے، کیونکہ نبی کے سامنے اگر کوئی خلاف شرع کام کیا جائے یا خلاف شرع کوئی بات بولی جائے تو نبی کا فرض ہے، نبی پر لازم ہوتا ہے کہ نبی اس بات سے جو خلاف شرع ہے اور اس کام سے جو خلاف شرع ہے اس سے روکے، لیکن نبی نہ روکے تو یہی اس کے جائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لہٰذا تقریر کا معنی یہ ہوا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی صحابی نے کوئی بات بولی یا کوئی کام کیا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا تو وہ بھی حدیث ہو جائے گی۔ اس کی مثال جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب عبد القیس کا وفد گروہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو اس کے اندر جو موجود لوگ تھے وہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ، کہ ہم نے اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی، فَنُقَبِّلُ يَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَهُ، پس ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیا، وَرِجْلَهُ، اور آپ کے پاؤں مبارک کو بھی بوسہ دیا۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں ایک کام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں، لہٰذا یہ بھی حدیث کہلائے گی۔ یہ جو تعریف تھی حدیث کی یہ جمہور محدثین کے نزدیک تھی، لیکن بعض محدثین کے نزدیک صحابی کے قول، فعل، تقریر اور تابعی کے قول، فعل، تقریر پر بھی حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی بعض محدثین کے نزدیک حدیث کا لفظ رسول اللہ کے قول، فعل، تقریر، صحابی کے قول، فعل، تقریر اور تابعی کے قول، فعل، تقریر پر بولا جاتا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک حدیث کا لفظ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر پر بولا جاتا ہے۔ صحابی کے قول کی مثال جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہی بات کہو جو لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لوگوں کے نزدیک معروف ہے۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے، یعنی لوگوں کے سامنے ایسی بات بولی جائے کہ جو ان کے نزدیک معروف ہو۔ صحابی کے فعل کی مثال جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے میں لوگ علیحدہ علیحدہ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ اور صحابی کے تقریر کی مثال بھی اسی طرح بنے گی
جیسا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو کام کیا، سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا، تو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت عمر کو منع نہیں کیا، حضرت عمر کو روکا نہیں، بلکہ خاموش رہے۔ تو صحابہ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور صحابہ خاموشی اختیار کریں تو اس پر بھی بعض محدثین حدیث کا اطلاق کرتے ہیں۔ تابعی کے قول کی مثال جیسا کہ محمد بن سیرین، یہ تابعی ہیں، اور تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ بے شک یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذوا دینکم، پس دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو، یعنی دین اچھے لوگوں سے لینا چاہیے، دین کی باتیں اچھے لوگوں سے سیکھنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے۔ تابعی کے فعل کی مثال جیسا کہ حضرت مسروق جو کہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان پردہ ڈال دیا کرتے تھے، اور نماز کی طرف آتے نماز پڑھا کرتے تھے اور گھر والوں سے بے رغبت ہو جاتے تھے، بے تعلق ہو جاتے تھے۔ تابعی کی تقریر کی مثال جیسا کہ تابعین کے سامنے حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث جمع کی، آثار جمع کیے، لیکن کسی تابعی نے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، تو یہ صحابی کی تقریر ہوئی۔ اکثر کتابوں کے اندر جب مقطوع حدیث کی تعریف بیان کی گئی ہے تو اس کے اندر صرف تابعی کے قول کو ذکر کیا گیا ہے اور تابعی کے فعل کو ذکر کیا گیا ہے۔ تابعی کی تقریر کو حدیث مقطوع کی تعریف میں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ مصنف نے ذکر کیا تھا تو اس کی مثال ذکر کر دی گئی۔ یہ بات یاد رہے کہ حدیث مقطوع سے کسی شرعی احکام کے ثبوت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھ کر، سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔